کوئی شخص اگر اپنے اوقات کو گھر میں بہتر کرنا چاہتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر اپنے اوقات کا لحاظ رکھتے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں حوائج یعنی طعام اور آرام کے لیے تشریف لایا کرتے، اور اس چیز کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں اوقات کو 3 طرح سے منقسم فرمایا کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کی ضروریات، حوائج اور ان کی دلجوئی پر صرف کیا کرتے، اور ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کیا کرتے۔ اس میں نوافل اور رات کی عبادات شامل ہوتی، اور کثرت سے ذکر اللہ بھی شامل ہوتا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حصہ اپنی نفس کی راحت کے لیے رکھا ہوا تھا، پھر اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواص کے لیے تقسیم فرما دیا کرتے کہ اپنے نفس کی راحت، آرام وغیرہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت خواص صحابہ کرام تشریف لایا کرتے، اور ان کی ضرورت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کرتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے خرچ کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ جو کچھ مجھ سے سنو وہ دوسروں تک پہنچا دیا کرو، اور اگر تم سے کوئی اپنی حاجت پیش کرے تو دوسروں کی حاجت میری بارگاہ میں پیش کر دیا کرو، اس لیے کہ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن پل صراط سے آرام سے گزر جائے بغیر سختی کے، تو وہ دوسروں کی حوائج دوسروں تک پہنچا دیا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔